موجودہ سیاسی صورتحال پر بات کرتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں اپنے تجربے کے حوالے سے کہ آج ملک اقتصادی طور پر تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے، اور یہ خالی لفاظی نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر ہمیشہ اس الفاظ استعمال کیے گئے ہیں: نازک صورتحال، خطرناک صورتحال، ملک خطرے میں، لیکن یہاں پہ حقیقی طور پہ آپ معاشی طور پر دیوالیہ ہونے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب سے پاکستان بنا ہے، پاکستان کی اکانومی ہمیشہ قرضوں کے اوپر چلتی رہی، اور وہ قرضے ذرا غور کر لیں کہ ہم نے پہلے دن جب پاکستان بنا تو پاکستان کو فری مارکیٹ اکانومی سامراجیوں کے ساتھ مارکیٹ کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ اس حوالے سے روس کے خلاف، جو اس وقت سوویت یونین کہلاتا تھا، اس کے خلاف آپ نے بڑا بیر میں اڈے دیے، اور آپ کے امریکن اڑ کر روس کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ وہ پہلا تھا، اس حوالے سے آپ کو ایڈ ملی۔ اور اس کے بعد آپ آئیں تو سیٹوں سینٹوں کے ساتھ میں جب آپ شامل ہوئے، اس حوالے سے بھی امریکہ نے ہمیشہ پاکستان کے اندر ترقی پسند سیاست کو روکنے کے لیے آپ کو مسلسل امداد مہیا کی، تاکہ آپ روسی سوویت بلاک کے اندر نہ چلے جائیں۔ یہ اس مسلسل صورتحال رہی۔ پھر جب سوویت یونین افغانستان میں آیا تو ضیاء الحق کو بے پناہ امداد دی گئی کہ آپ پراکسی وار لڑیں سوویت یونین کے خلاف۔ اس ملک کے اندر پراکسی وار لڑی گئی۔ پراکسی وار کے ذریعے سے یہاں پہ ہیروئن کی اسمگلنگ، اسلحے کی اسمگلنگ، تمام جو برائیاں اس ملک کے اندر آئی، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں بھی جنگ ہوتی ہے وہاں دو چیزیں بڑی تیزی سے پھیلتی ہیں: ایک اسلحہ اور دوسری منشیات۔ گولڈن ٹیکس آپ کے تھائی لینڈ کے اندر گنے جاتے تھے، ویتنام کے اندر گنے جاتے تھے جب ویتنام کے اندر جنگ جاری تھی۔ یہی افغانستان کی جنگ میں اور آپ کے اوپر بے پناہ ڈالروں کی بارش کی گئی۔ پھر اس جنگ کو روکنے اور بات چیت کرنے کے لیے ایک تیسرا دور شروع ہوا، جس میں جہاد کو روکنے کے لیے آپ کے اوپر ڈالروں کی بارش کی گئی، اور وہ پرویز مشرف کا دور تھا کہ آپ جہاد کو روکیں، آپ اسامہ بن لادن کو ختم کریں، آپ طالبان کی حکومت افغانستان سے ختم کریں۔ یہ وہ صورتحال تھی جس میں مسلسل پاکستان جو ہے اس کی اکانومی ہمیشہ ایڈ پہ ڈیپینڈ کرتی تھی۔ اس کی ترقی، اس کے اندر جو بھی گروتھ ہو رہی تھی، وہ ساری اس امداد کے مرہون منت تھی، اور آپ خود کرنے کے قابل نہیں تھے، کوئی کام بھی کرنے کے قابل نہیں تھے۔ اب ہوا یوں کہ جب یہ افغانستان کے اندر سے امریکہ چلا گیا، امریکہ نے افغانستان کے حوالے اقتدار کر دیا کہ لو اپنا ملک خود چلاؤ، تو دیوالیہ پن آپ کا سامنے آ گیا، وہ نہیں چلا۔ آپ نے اس کی ایڈوکیسی کے لیے بے پناہ جدوجہد کی پوری دنیا کے اندر، لیکن پوری دنیا نے کہا کہ طالبان کی حکومت کو ہم تسلیم نہیں کرتے، اس کی بجائے ہم افغان عوام کو امداد دیں گے، طالبان کے ساتھ ہمارا تعلق کوئی نہیں ہوگا۔ اور طالبان برے طریقے سے، ان کی اکانومی بھی ذرا غور کر لیں، ان کی اکانومی بھی بیرونی امداد پہ موجود تھی، بیرونی امداد ختم ہوئی تو وہ زمین پہ آ گرے۔ یہی آپ کا حال تھا، اور آج آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ اپنی اکانومی خود کما کے کھائیں گے تو آپ کی اکانومی چلے گی، اس کے آپ کو باہر سے کسی صورت کوئی امداد نہیں آئے گی، اور امداد نہیں آئے گی تو دوسرا آپ نے اس کے بعد کام شروع کر دیا تھا قرضوں کی اکانومی، کہ قرضے لیتے تھے اور ملک چلاتے تھے۔ اور یہ آپ کے تمام جو دانشور جو کہ اپنے آپ کو سمجھتے ہم نے اس ملک کو چلایا، انہوں نے ہمیشہ اس ملک کے اندر گروتھ خود یہاں پہ انڈسٹریلائزیشن کر کے
نہیں کی، بلکہ وہی جو میں پہلے واضح کر چکا ہوں کہ بیرونی امداد اور قرضوں کی بنیاد پہ یہ ملک چلتا رہا۔ افغانستان کا قضیہ جب ختم ہوا، آپ کی اہمیت پوری دنیا کے سامنے ختم ہو گئی، نہ آپ کو وہ قرضہ دینے کے لیے اور امداد کا تو ویسے ہی چیپٹر انہوں نے پھاڑ کے پھینک دیا۔ امداد اب صرف آتی ہے تو وہ کوئی وبائی امراض پھیل جائے، اس حوالے سے سوشل اپلفٹ کے حوالے سے آپ کو امداد آ سکتی ہے، ادروائز آپ کی اکانومی کو کھڑا کرنے کے لیے وہ امداد نہیں آ سکتی۔ اب یہ وہ صورتحال ہے جس کے اندر پاکستان چل رہا تھا، اور اس میں وہ مقتدر قوتیں جو ہمیشہ سے اقتدار میں رہی ہیں، انہوں نے ایک تجربہ کیا 2018 میں، ایک ایسے بندے کو اقتدار تفویض کر دیا۔ وہ جیتا نہیں الیکشن، اس کی اب سادہ اکثریت بھی نہیں تھی، بلکہ اس کی حکومت کو مختلف پارٹیوں کے ساتھ جوڑ کے اتحادی حکومت کے طور پہ قائم کیا، اور اتحادی حکومت کے طور پہ قائم کر کے مسلسل ایک اور کام رکھا کہ اپنے دشمنوں کو گالیاں دلوائی جائے، اپنے بنائے ہوئے لوگوں کی جو ہے ذات کی نفی کی جائے، اور مسلسل اس کو ایک ایسے شخص کے طور پہ ڈیولپ کیا جو ہر وقت سوائے گالیوں کے، سوائے چور چور، چاہے وہ انٹرنیشنل فورمز پہ جاتا ہے، چاہے وہ ملک کے اندر کھڑے ہو کے بات کرتا ہے، اس نے یہ کام شروع کیا، اور اس کے نتیجے میں آپ کی گرتی ہوئی اکانومی مزید پچھلے 4 سالوں میں زمین پہ آ گری، تہ ہو گئی۔ اب اس میں جب آپ کی صورتحال یہ بنی تو اسی مقتدر ادارے نے پھر جدوجہد کر کے اس کو اقتدار سے الگ کر کے اکانومی کو سہارا دینے کے لیے دوبارہ ایسے لوگوں کو لایا گیا جو جا کے مانگ تانگ کے، یعنی قرضے کی مد میں پیسے لے کے اس ملک کو چلانے کی کوشش کرے۔ یہ جب ان کو اقتدار میں لائے، اب گم گو کی حالت میں اب وہ ادارہ کہ جو لائے تھے، خیال تھا کہ وہ کشکول پکڑ کے دنیا سے امداد اکٹھی کرے گا، اور وہ ایک جو خیراتی ہاسپٹل چلا رہا تھا، اسی طرح خیراتی ملک کے طور پر چلائے گا، وہ نہیں چل سکا۔ اس کے بعد یہ سوچا گیا کہ اب ادھار مانگ کے اکانومی چلانے والوں کو اقتدار میں لایا جائے، لیکن ذہنی کشمکش یہ تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم چور کہتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم ڈاکو کہتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ادارے کے اوپر حملہ کرتے تھے، اب ان کو اقتدار میں ہم کیسے برداشت کریں۔ یہ ان مقتدر حلقوں میں بھی ایک ذہنی تقسیم پیدا ہوئی، رینک اینڈ فائل میں، اور اوپر تک یہ تقسیم جو ہے واضح طور پہ ابھر کے آئی۔ اب اس حوالے سے گو مگو کی کیفیت سے یہ قوم نہیں نکلتی۔ بڑے بڑے دانشور بیٹھے ہیں، کوئی نوابزادہ نصر اللہ کو یاد کر رہا ہے، کوئی کسی اور کو یاد کر رہا ہے، کوئی چوری شجاعت کو، کہ ہمارے پاس بات چیت کروانے والے بندے نہیں ہیں۔ کوئی طارق جمیل کو کہہ رہا ہے کہ طارق جمیل، بھئی یہ بات چیت کا معاملہ نہیں ہے، آپ ذرا غور کر لیں کہ آپ کرتے کیا رہے ہیں، اور آپ نے کرنا کیا۔ آپ نے ڈیسیژن لینا ہے کہ اس ملک کی اکانومی کو کھڑا کرنا ہے یا سیاست کو، حکومت کو، نئی حکومت کو تشکیل کرنا ہے۔ پہلے آپ فیصلہ کر لیں۔ میرے نزدیک سب سے بڑی چیز ہے کہ پہلے ملک کی اکانومی کو کھڑا کیا جائے، اور اس کے بعد پھر آپ الیکشن کروائیں۔ سیاسی جماعت جو بھی اقتدار میں آتی ہے، فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائے جائیں، اور اس کو یہ اقتدار اس کے حوالے کیا جائے۔ یہ ایک صورتحال تھی۔ اس میں کبھی کہا جاتا ہے کہ چلو تم مارچ کرو، کبھی کہا جاتا ہے مارچ روک لو۔ یہ گم گو کی کیفیت جو ہے یہ ملک کو تباہی کے دہانے پہ لے کے جا رہی ہے، اور وہ شخص جس کی یہ بیکنگ کر رہے تھے، اس کی پارٹی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، گو کہ اس میں الیکٹیبل شامل ہیں، اس میں جو مختلف حکومتوں میں لوگ رہتے ہیں وہ شامل ہیں، لیکن سیاست سے ان کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ ان میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، اپر مڈل کلاس کے ہیں، لوور مڈل کلاس کے ہیں، وائٹ کالر لوگ ہیں، اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں، لیکن ان کو سیاست کا قطعاً کوئی علم نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم
مارچ کریں گے ہمارے راستے میں پابندی نہ لگے. بھائی پابندیاں ہمیشہ لگا کرتی ہیں. ہم کمیونسٹوں نے تو اپنے گھروں پہ چھاپے پڑتے بھی دیکھے ہیں. ہمارے گھروں سے ترقی پسند لٹریچر بھی حکومتیں برآمد کرتی رہی ہیں. یہ ایک انقلاب کے لیے، تبدیلی کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے. آپ نے سمجھا تھا کہ ہم بڑے مزے سے جھومتے جھامتے بسوں میں بیٹھ کے پہنچ جائیں گے، کوئی گرفتاری نہیں. ایک طرف تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم جیلیں بھر دیں گے، دوسری طرف آپ عدالتوں میں جاتے ہیں ہمیں گرفتار نہ کیا جائے، ہمیں آزادی سے گالی دینے کی اجازت دی جائے، ہمیں آزادی سے پتھر مارنے کی جو ہے وہ اجازت دی جائے. یہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی، یہ مسلسل جدوجہد ہوتی. ایک ان میں اور غلط فہمی، اور یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو ضیاء الحق کے دور میں پیدا ہوئیں، جو نان پولیٹیکل الیکشنز میں آگے آئیں، ان میں یہ ایک تصور ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کی طاقت ہوتی ہے. بھائی پولیٹیکل پارٹی کی طاقت نہیں ہوتی، طاقت ہمیشہ عوام کی ہوتی ہے، اور عوام کو موٹیویٹ کرنا، عوام کو کنونس کرنا، عوام کو اپنی جدوجہد میں شامل کرنا، تو پھر آپ کی جدوجہد ہوتی ہے. کسی پولیٹیکل پارٹی کے اندر بھی اگر ورکر ہیں 2 لاکھ ہیں، 4 لاکھ ہیں، 2 لاکھ 4 لاکھ یہ مجمع پیدا کر کے حکومتیں تبدیل نہیں کیا کرتے، نہیں ہو سکتی. آپ جب تک کہ عوام کی پارٹیسپیشن نہ ہو، عوام کی پارٹیسپیشن مسائل کے حوالے سے ہوتی ہے، کسی کو اقتدار میں لانے کے لیے نہیں ہوتی. عوام کی پارٹیسپیشن ایران کے اندر تھی تو رضا شاہ پہلوی کو بھاگنا پڑ گیا. آج بھی آپ جس کہتے ہیں میں سمندر لے کے آ جاؤں گا، اگر آپ سمندر لا سکتے ہوتے تو 2 لاکھ 3 لاکھ پنڈی سے ہی نکل آتے تو انتظامیہ وہاں کی فیل ہو جاتی. یہ نعرے، یہ تجربات، یہ جو باتیں ہیں یہ نہیں چلا کرتی. ہمیشہ پولیٹیکل ورکر جو ہے وہ مار کھاتا ہے اور عوام کو کنونس کرتا ہے، عوام کو موٹیویٹ کر لے. عوام اگر سڑکوں پہ آ جائیں تو آپ ہر قسم کی تحریک کامیاب کر سکتے ہیں. اس میں بھی لیڈرشپ کا بہت اہم رول ہوتا ہے کہ جب عوام نکلتے ہیں تو اپنے ورکرز کے ذریعے سے ان کی بھی ایسی تربیت کی جاتی ہے کہ ملک انارکی کی طرف نہ چلا جائے، بلکہ جو ان کا گول ہے اس کو اچیو کیا جائے. اور میرے نزدیک یہ تمام چیزیں اس ملک کے اندر ہوتی مجھے نظر نہیں آ رہی. عمران خان صاحب کو آپ اجازت دے دیں کہ آپ آئیں جی دھرنا دیں، آپ اجازت دے دیں جی ہم نے الیکشن کروا دی. اس کے بعد وہ اگر الیکشن میں، میرے نزدیک یہ ہے کہ اب سمپل میجارٹی بھی اس شخص کو نہیں مل سکتی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ اعلان کرے گا کہ اب یہ الیکشن کمیشن توڑ دو، ایک دوبارہ الیکشن کرا دو، پھر تیسری مرتبہ کرا دو. یہ جدوجہد جو ہے، یہ چیزیں ایسے نہیں ہوا کرتی. نیشنل انٹرسٹ میں ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے یہ طے کر لیں کہ فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ الیکشن جو اگر ہو سکتے ہیں تو ایک آزاد خود مختار الیکشن کمیشن جس کے پاس اپنے وسائل ہوں، جس کے پاس لامحدود اختیارات ہوں، اور وہ یہ الیکشن کروا سکتا ہے. اور تمام جو ادارے ہیں اسٹیٹ کو چلانے کے، جو بھی ادارے ہیں وہ اپنے کانسٹیٹیوشنلی اپنی اپنی ڈومین میں رہے. تبدیلی سیدھی سی آئی تھی، عدم اعتماد ایک آئینی ہے. آپ پارلیمنٹ میں آ جائیں خان صاحب، پارلیمنٹ میں وہ ان کی میجارٹی توڑ دیں، اپنی میجارٹی بنا لیں، تبدیلی آ جاتی. آپ اقتدار میں آ جاتے، اپنے روٹھے ہوئے لوگوں کو بنائیں، اپنے اتحادیوں کو واپس لائیں. وہ ایک رول آپ پلے کر سکتے ہیں. تو راستہ تو آئینی وہ راستہ ہے. دوسرا غیر آئینی راستہ ہوگا کہ آپ چونکہ اقتدار سے الگ ہو گئے تو فوراً الیکشن کروا دیجیے. الیکشن کے ایکسپینڈیچر ہی اس قدر ہوں گے کہ پہلے آپ کا بجٹ نہیں بن رہا، اور اگر الیکشن کروا دیا جائے تو اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کوئی لانگ ٹرم ڈیسیژن نہیں لے سکتی اور ملک آگے نہیں جا سکتا. میرے نزدیک کل کی اس کی ایفرٹس بھی ملک کو کسی تبدیلی کی طرف نہیں لے کے جائے گی، بلکہ اس وقت جو گھبراہٹ اور جو اس کے اندر جو تڑپ ہے وہ یہی ہے
کہ کل کے بعد میں کیا کروں گا۔ اب اگلی بات ہے کہ ہم جگہ جگہ مظاہرے کریں گے۔ بھئی آپ پہلے کیا کر رہے؟ مظاہرے آپ پہلے بھی کر رہے۔ اس لیے کل کے جو ایونٹ ہے، آنے والا جو مارچ ہے، اس کو میں اس انداز میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ملک کو مزید شدید بحرانی کیفیت میں لے جائے گا، لیکن عمرانی حکومت قائم کرنے کے لیے ممدوع و مامن کسی صورت وہ شامل ثابت نہیں ہوگا۔